ارے بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ چاند وہ ہوتا ہے کہ جو تاریک راتوں کو روشنیوں میں بدلتا ہے۔ یہ وہ چاند ہے کہ جس نے کربلا کی تاریکی کو نور میں بدل دیا۔ اسی چاند کو آج اپنے وجود میں روشن کرنا ہے۔ یہ چاند بنی ہاشم کا نہیں ہے، یہ تا قیامت قمر ہے کہ جہاں بھی جوان زندگی میں کہیں بھٹکے وہ عباس کی طرف نگاہ کرے۔ جہاں بھی کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ عباس کے دروازے کی طرف رجوع کرے۔ جہاں بھی کسی ہاتھوں میں طاقت نہ ہو وہ عباس کا علم اٹھائے۔ یہی وہ ہاتھ ہیں عزیزان محترم کہ دشمن نے اس وقت ان دو بازوؤں کو بدن مبارک سے جدا کیا کہ یہ پرچم اسلام سرنگوں ہو جائے، مگر آج لاکھوں جوان محرم، سفر اور باقی ایام میں عباس کا پرچم اٹھا کر یہ بتاتے ہیں کہ تم نے دو ہاتھ بازو قلم کیے تھے، آج لاکھوں بازو اسی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ خوب اپنے آپ کو متصل کرنا ہے شب، ظاہر ہے آج وہ خوشی ہے اہل بیت کے گھر میں کہ گویا جس کی تمنا ہر ایک کر رہا ہے۔ ماہ شعبان در حقیقت میں کربلا کی تیاری ہے۔ حضرت زینب کی ولادت سے خود امام حسین علیہ السلام کا آنا، حضرت عباس، امام سجاد، علی اکبر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کربلا کی تیاری ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، مقصد الہی یہی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی امام نے خود عباس کو خدا سے مانگا ہے کہ ایسا بیٹا عطا ہو کہ جو شجاعت میں، وفا میں، اطاعت میں اپنی کمال پر ہو۔ وہ مانگا گیا، تبھی اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے ایسے گھرانے میں شادی کراؤ کہ جہاں سے شجاع فرزند پیدا ہوں۔ تو بہرحال ان کے بھائی نے جو ان کی رہنمائی کی اور پھر اس کے بعد ان کو بتایا کہ یہ فیملی یہ ہے۔ گویا حضرت عباس کو حضرت علی نے خود تیار کیا جنگ کے لیے، اور جو جنگیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں، مولا کائنات امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو نہیں بھیجتے تھے جنگوں میں، کہ فرماتے تھے کہ تم دونوں رسول کے فرزند ہو، میں اپنے فرزند کو جنگ میں بھیجوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس جب ایک جنگ میں نقاب ڈال کر لڑتے رہے تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بالکل علی کی طرح وار کرتا ہے، یہ علی کی طرح لڑتا ہے۔ ظاہر ہے جس کی تیاری خود مولا نے کی ہو تو وہ کیسا عباس ہوگا۔ مگر اسی عباس نے اپنی زندگی میں اطاعت اور پیروی سیکھی۔ کوئی مورخ، تاریخ دان مقاتل میں یہ نہیں لکھ پایا کہ پورے سفر میں کہیں عباس نے اپنے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو، کہیں کچھ یہ کہا ہو کہ مولا ایسا نہیں، ایسا یہاں خیمے نہیں، یہاں لگا لیتے ہیں، نہیں ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، البتہ میں چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ کہیں عباس علیہ السلام نے اپنے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو۔ اور بھی بھائی تھے، اور بھی امام حسین علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں مگر خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جنت میں وہ بھی جائیں گے مگر جنت میں عباس بھی جائے گا۔ اور میرا چوتھا امام کہتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک قیامت والے دن حضرت عباس کا جو مرتبہ ہے اس کو جب تمام شہداء دیکھیں گے تو غبطہ کھائیں گے۔ یہ انسان کامل کہہ رہا ہے عزیزان محترم، یہ کسی تاریخ کا، مورخ کا، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے۔ چوتھا امام انسان کامل ہے
معصوم ہے، وہ جب اپنے چچا کی تعریف کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور جگہوں پر بھی میرے چوتھے امام نے جب اپنے چچا کہا کہ میرے چچا نے اپنی جان کو قربان کیا میرے بابا کے اوپر، اپنے وقت کے امام، اور وفا کر کر دکھائی، وفا کو جلا بخشی، یہ جو الفاظ ہیں ان کو اپنے کمال پر پہنچایا۔ آج آپ کے ذہنوں میں جب بھی وفا آتی ہے سوائے عباس کے کوئی نام آتا ہی نہیں، یا تو آپ کے ذہن میں آئے تو آپ بات کریں، نہیں آتا کوئی بھی نام کوئی اور۔ صدر اسلام کا دور ہے، رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رسول خدا کے اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک دشت میں نکلے تو رسول خدا نے پوچھا کہ ابا ذر کہاں ہے، ابو ذر کہاں ہے؟ کہا نہیں پتا پیچھے، کہا انتظار کرو، تو دیکھا دور سے کوئی لڑکھڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے ہی قریب پہنچے دیکھا ہاں حضرت ابو ذر ہیں، گر گئے، بے ہوش ہو گئے پیاس کی تشنگی کی شدت کی وجہ سے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ان کو پانی دیجئے، ان کے اوپر پانی دیجئے۔ تو اصحاب نے بولا یا رسول اللہ ان کے پاس تو مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے۔ جب پانی ڈالا گیا، حضرت ابو ذر جب ہوش میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا ابو ذر پانی تمہارے پاس تھا، تم نے کیوں پانی کو نہیں پیا، کیوں اپنے آپ کو اس حالت میں کہا؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دشت میں ایک جگہ گوارا پانی پایا، یعنی بہترین پانی پایا، میں نے مشکیزے کو بھر لیا، مگر میں نے کہا کہ جب تک رسول خدا پانی نہیں پئیں گے میں پانی نہیں پیوں گا۔ البتہ علماء کہتے ہیں کہ انسان مشکل میں ہو تو کر لیتے، مذمت نہیں تھی، لیکن ابو ذر نے وفا دکھائی رسول خدا کے لیے، میں پانی نہیں پیا۔ عزیزان محترم، عباس وہ واحد شخص ہے کہ جو پانی تک پہنچا کربلا میں، پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کف میں جب پانی کو اپنے قریب کیا تو عکس میں 6 ماہ کا بچہ نظر آیا۔ عباس نے پانی کو پانی پہ مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرا مولا پیاسا ہے میں پانی نہیں پی سکتا۔ یہ وفا زمین ہمارے لیے مجلس میں جملہ سن کے چلے جاتے ہیں، ہمیں زندگی میں کبھی وفا کر کر دیکھیں، وفا کرے انسان، کبھی کسی کے ساتھ وفا کرے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تو کم از کم اپنے ساتھ تو وفا کرے انسان، اپنی طرف دیکھے، اپنی نگاہوں کی طرف دیکھے، اپنے وجود کی طرف دیکھے۔ عجیب جملہ ہے، عجیب واقعہ ہے۔ شہید دست غیب کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں کہ شخص فرانس میں پڑھنے گیا، وہاں پڑھتا تھا تو اس نے کتا پالا اپنے لیے گھر کی حفاظت کے لیے، تو وہ یہ صبح پڑھنے چلا جاتا تھا، رات کو واپس آتا تھا، کتا اس کے ساتھ اندر آ جاتا تھا۔ کہتا ہے ایک دن میں واپس آ رہا تھا، شدید سردی تھی، تو میں نے اپنے چہرے کو شال سے لپیٹا ہوا، اپنے آپ کو بالکل کور کیا ہوا، تو جب میں گھر کے پاس پہنچا تو میرا کتا مجھے پہچانا نہیں، تو اس نے میرے اوپر حملہ کیا۔ حملہ کرنے سے کیا ہوا کہ میری شال میرا جو تھا وہ ہٹ گیا، تو جب اس نے دیکھا کہ میں ہوں، میری آواز سنی تو ایک دم رک گیا۔ اب میں نے جب اندر جانے لگا تو میں نے کہا اندر آؤ، تو وہ اندر نہیں آیا، تو میں سمجھ گیا کہ کتا شرمندہ ہے اپنے عمل سے۔ کہتا ہے صبح جب میں باہر نکلا تو سردی کی شدت سے کتا مر چکا تھا۔ کتے نے حیا کی اپنے مالک کے اوپر حملہ کرنے کے بعد۔ عزیزان محترم، ہم خدا کے کتنے فرمانوں کو پیچھے گزارتے چلے جاتے ہیں، خدا کتنا ہمیں کہتا ہے کہ یہ مت کرو، ہم وہ کیے چلے جاتے ہیں۔ کتنی حیا اور وفا ہے ہمارے اندر۔ آج ہم غازی عباس کے لیے وفا کا درس دے رہے ہیں، وفا میں کتنی وفا کر رہا ہوں،
میں کتنی اپنی ان آنکھوں سے وفا کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے نعمت دی ہے، ان کو کفران نعمت نہ کروں. کتنی وفا ہے میری آنکھوں سے، کتنی وفا ہے میری سوچوں سے، کتنی وفا ہے کہ میں خدا کو سجدے کر رہا ہوں پھر جا کر کسی اور سے دل لگا رہا ہوں. عزیزان محترم، حضرت عباس نے وفا پر کمال اور اوج دکھایا اور جتنا کچھ کر سکتے تھے کیا، مگر اپنے امام کی اطاعت کی. اطاعت ہے وہ. آج ہم یہاں آئے کیوں ہیں؟ ویسے بھی جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، اور ایک عجیب رابطہ بھی ہے. علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس کا اور امام زمانہ کا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی حضرت عباس کا ذکر ہو ان مجلس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، ہم دیکھیے کہ آج ہم وقت کا امام انشاءاللہ ان کی نظر نگاہیں ہماری طرف ہوں، اور یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوب آئیں کہ جس طرح غازی عباس نے اپنے وقت کی امام کی اطاعت کی، ہم بھی آئیں اپنے وقت کے امام کی اطاعت کریں. بندے حقیر کو جب بھی توفیق ہوتی ہے کربلا جانے کی، غازی عباس سے میں ایک دعا ہمیشہ مانگتا ہوں زری کو پکڑ کے. وہ یہ کہ میں مولا غازی عباس، جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور اپنی جان کو قربان کیا، مجھے بھی یہ نوکری دیجیے کہ میں اپنے وقت کی امام کی اطاعت کروں اور اپنی جان کو قربان کروں. عزیزان محترم، تو غازی عباس کا ذکر سننے آئے اور وفا کے پیکر کا ذکر سننے آئے، اطاعت ذکر سننے آئے، اور دل میں یہ کہیں خیال ہی نہ ہو کہ میں بھی تو اپنے وقت کے امام پر قربانی دوں. نہیں، کیونکہ اصل میں ہم سے کچھ دیا نہیں جاتا، ہم سے صرف لیا جاتا ہے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ منت پوری ہو جائے. علم پہ جاتے کیوں ہیں؟ منت پوری ہو جائے. کسی دن علم سے آواز آ گئی کہ اپنی جان دو، اس دن کتنے علم اٹھائیں گے ہم؟ عزیزان محترم، میں حقیقت آپ سے بیان کر رہا ہوں. منع نہیں ہے اہل بیت سے مانگنا، وہ تو ہے ہی مانگنے کے لیے. وہ تو کہتے ہیں مانگو، ہمارے در سے آؤ. ان کے در نے تو عطا کرنا ہے. خدا مغفرت کرے ہماری والدہ کو، ان کی جاننے والے تھیں، اہل سنت برادران میں سے تھے، محلے میں رہتے تھے. 8-9 سال ہو گئے تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. تو وہ کافی والدہ کے پاس آتی تھیں کہ اولاد نہیں ہے. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بھی 100 واقعات ایسے ہوں گے. ہماری والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں خاتون. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک کام کر سکتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، امام بارگاہ میں ایک علم لگا ہوا ہے، اور وہاں جا کر بیٹا مانگے، اولاد مانگے. عزیزان محترم، خدا نے 1 نہیں 2 نہیں، ان خاتون کو 4 بیٹے دیے. غازی عباس ہے، باب الحوائج ہے، حوائج کا دروازہ ہے. یعنی آپ اپنی حاجتوں کو مانگیں، باب الحوائج ہے. لیکن میں ساری زندگی مانگتا رہوں گا کیا؟ میں دوں گا کب انہیں؟ میں کیا دوں؟ مولا بیٹا دے دے، وہ دے دیا. مولا نوکری دے دے، دے دی. مولا گھر دے دے، دے دیا. کبھی میں نے یہ جا کے بولا مولا آپ نے تو بہت کچھ دیا، مولا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہاں سے ہو سکتا ہے یہی آواز آئے کہ اپنے وقت کی امام کی اطاعت کرو، وقت کے امام کو پہچانو. کتنا وہ تمہاری زندگی میں ہے وقت کا امام. یا لیتنی کنت معاکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے. زری سے یہی آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ وقت کا امام تو ہے تمہارے پاس، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ ہے وقت کا امام. عزیزان محترم،
مگر میری توجہ نہیں ہے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں. ظاہر ہے حضرت عباس یعنی جوان کربلا میں، جوان کا وجود اسلام کی بقا کے لیے، جوان اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہے، جوان اپنی زندگی میں کیا سوچ سکتا ہے، جوان مخاطب ہے. اور رسول خدا یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان کا قلب ہے، دل ہے، وہ بہت پاک ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام جب اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جوان کا قلب بھی ایسا ہے. تعبیر یہی ہے حدیث کی کہ جوان کا قلب ایسا ہے کہ جو اس پہ بویا جائے گا وہی نکلے گا. اب بیج بہت اچھا ہو اور زمین سیم و تھور کی ہو یعنی نمکین ہو تو چاہے آپ اس پہ جتنا پانی دیتے چلے جائیں وہ درخت کبھی بھی پھلاور ثمر نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ پھل نہیں دے سکتا. مگر بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو، دھوپ بھی لگتی ہو، پھر دیکھیں پانی بارش بننے سے وہاں پر سبز اور حلالی ہی کھلے گی. زمین اچھی ہونی چاہیے. خوب ہم نے اپنی زمین کو کتنا اچھا کیا ہوا ہے. یہ زمین کیسے اچھی ہوگی کہ اس کے اندر سے صرف خوشبوئیں نکلیں. گندگی پہ پانی گرتا ہے تو بدبو آتی ہے. جانے محترم میں جوان ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی جوانی کے لیے؟ کیا میری پلاننگ ہے؟ کیا میرا فیوچر فور کاسٹ ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم. میرا اپنے جوانوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے لے کر آئیں، ایجوکیشن میں آگے لے کر آئیں. کیوں اپنے آپ کو لو گریڈ سمجھتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر جو کر رہے ہیں ان کے پر لگے ہوئے ہیں. مگر جو اسپیس پر جا رہے ہیں، جو دنیا کے نئے جو ہے وہ پلانٹس کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ کوئی اور مخلوق ہے. جب خدا کہتا ہے کہ تم محنت کرو، تم ہمت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر میں تبھی کروں عزیزان محترم کہ جب تک میری زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوگا. میری زندگی میں ہدف نہیں ہے. ہم شارٹ کٹ، بس میں یوں کر لوں، یہ کر لوں، یہ کام ہو جائے، یہ 4 پیسے یہاں سے آ جائیں، وہاں سے آ جائیں. عزیزان محترم جس امام کے ماننے والے ہیں وہ کائنات کا CEO ہے، کائنات اس کے اختیار میں ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی کمپنی پہ خوش ہو جائیں. میں کیوں نہیں پرواز کر پا رہا؟ کیونکہ میں سوچ نہیں رہا بڑا، میرا ہدف نہیں ہے. ایک اسپیکر کہنے لگا کہ ایک ٹیچر کلاس میں اپنے گئی، اس نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، دروازے کے ساتھ الٹی سیدھی مستیاں کر رہا ہے. میں گئی تو مجھے غصہ آیا. میں نے کہا کلاس سے باہر نکل جاؤ. نکل گیا. میں نے پرنسپل کو جا کے بولا کہ یا تو میں ہوں یا تو یہ بچہ ہو. برداشت نہیں کیا کہ بچہ بدتمیز ہے، نکال دیا اس کو. کہتے پھر میں جب ٹیچرز کے ساتھ روم میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ کر دیا. تو ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کے پاس سارے وہ الفاظ نہیں کہ آپ سب دروازے کھول سکیں. تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے. میرے الفاظ وہ نہیں کہ جو ہر دروازے کی چابی ہوں. کہتے میں نے ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیا، مختلف بچوں کے بیہیویئرز کو جاننا شروع کر دیا. پھر میں اس مقام پر پہنچ گئی کہ جب بھی اسکول میں کوئی بھی آڑا ٹیڑھا شیطان بچہ ہوتا تھا، سب کہتے تھے کہ اس ٹیچر کو دو، یہی سب صحیح کر سکتا ہے. یعنی ہدف ہونا ضروری ہے. میری لائف میں جب کوئی مشکل آتی ہے میں تو لرزنا شروع ہو جاتا ہوں. یہ مشکلات اپورچونٹیز ہیں، ان کو اویل کریں. جب خدا مشکل میں ڈال رہا ہے، خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے، خدا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں مولانا صاحب سب کر لیا، ساری چیزیں کر لی، دعائیں کر لی، وظیفے کر لیے، سب کر لیا، مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا. عزیزان محترم کہیں کوئی سوئی پھنسی ہوئی ہے، یا تو کوئی ایک نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے،
یا کوئی ایک ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے؟ کوئی ایک چیز ہے. عزیزان محترم، خدا نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو عذاب دے یا سختی میں رکھے یا غضب دے. جب ایک بچہ ڈرائنگ بناتا ہے پیپر پہ اور آپ اس کو ذرا سا یوں کر دیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں 2 تو لائنیں تو تھی، کیا ہوا، دوبارہ کھینچ لو. وہ کہتے ہیں نہیں، میری کریشن تھی، میری ڈرائنگ تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ جب ایک بچہ ایک کاغذ کی 2 لکیروں کو نابود ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو وہ خالق اپنی مخلوق کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، وہ بچانا چاہتا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. وہ اسی لیے پیچھے لاتا ہے بار بار، نہیں کرو، نہیں وہ نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا ہے، مصلحت الہی ہے، خدا بہتر جانتا ہے. شہید دست غیبت مرحوم عبداللہ البلادی سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بو شہر کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں کہ کافی پرانی بات ہے، لوگ حجوں میں پیدل اور کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے. اصفہان سے علماء کچھ لوگوں کے ساتھ آئے، ان کو وہاں سے کشتیوں پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ وہ حج کی طرف جاتے. بہت ان کو برا لگا کہ ہم 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، جس طرح 1 مہینہ لگا ہمیں یہاں تک، اب ہم واپس نہیں جائیں گے. خیر ان کو اختیار میں ایک مسجد دے دی. اب وہ مسجد میں نماز اور اس کے بعد مجلس، اور مجلس میں گریا، شدید گریا، توسل امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں 4-5 دن مسلسل یہ ان کا روٹین چلتی رہی. تو ایک دن وہ شخص جنہوں نے ویزے دینے تھے وہ خود چلتے ہوئے آ گئے کہ آپ کو اجازت مل گئی، آپ جائیں. چلے گئے. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مہینوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو انہی کے گروہ میں تھا. اس کی عجیب سی حالت تھی. تو میں نے کہا کہ تم تو انہی علماء کے ساتھ نہیں تھے جو اصفہان سے آئے ہوئے تھے عالم دین اور ان کے ساتھ؟ کہتا ہاں. تو کہتے باقی لوگ کہاں گئے؟ کہتے جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم پر چور پڑ گئے، ہماری ہر چیز غارت کر لی، پھر رستے میں ایک وبا کا شکار ہو گئے اور سب مر گئے، صرف میں باقی بچ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا تھا ان کو بھیجنا، مگر انہوں نے اصرار اتنا کیا اور نابود ہو گئے. زندگی ایسی ہے. مولانا صاحب میں تو بہت اچھا چاہتا ہوں، میں تو زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، میں تو اگلے کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اتنے کما رہا ہوں، اتنا کام کر رہا ہوں. نہیں عزیزانے محترم، یہ خدا جانتا ہے کہ کتنا آپ کو دینا ہے. میں دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، مگر خدا جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اپنی محنت کریں. اس کا یہ مطلب نہیں میں گھر بیٹھ جاؤں. محنت کریں. محنت دنیا اور آخرت دونوں میں ریباؤنڈ ہوگی. دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا جو آپ نے محنت کی ہوگی. جو پروردگار وضو کر کے گھر سے نکلنے والے کے قدم جب تک مسجد نہیں آتا اس کے ہر قدم پر اسے اجر دیتا ہے، تو وہ کیوں نہیں آپ کو رزق حلال کے لیے نکلنے کے لیے آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن آپ کا ویژن بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جوانوں کا. ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں عزیزان محترم؟ اب کہانیاں نہیں رہی ہیں، اب یہ حقیقتیں ہیں. سوچتے تھے گاڑیاں ہوا میں اڑیں گی، گاڑیاں ہوا میں اڑنا شروع ہو گئی ہیں. سوچتے تھے کہ گاڑیوں میں بغیر ڈرائیور کے جو ہے وہ گاڑیاں ڈرائیو کریں گی، گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں. آنے والے وقتوں میں اب آپ کو لائسنس لینے کی ضرورت ہوگی نہیں. آنے والی اولاد جو نسل بن رہی ہے اسے کوئی ڈرائیونگ کا ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا، گاڑی خود چلے گی اور چل رہی ہے گاڑی خود. اب کمپیوٹر ویلز پہ آ گئے ہیں. اب گوگل گاڑیاں بنائے گا، ایپل گاڑیاں بنائیں گے. اب یہ BMW مرسڈیز اگر یہ کوپ نہ کر پائے تو یہ خسارے میں چلی جائیں گی. اس دور کے لیے میرے پاس کیا پلاننگ ہے؟ ہمارے استاد ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ بیان کرتے ہیں.
غالباً وہ اصفہان میں بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں. اس زمانے میں جو دور تھا، اصفہان دارالخلافہ تھا، جو حکومت تھی، جو حاکم تھا، اس کے گھر میں کوئی مشکل ہو گئی، حرم میں مشکل ہو گئی، ازواج میں، بیٹیوں میں. تو ایک بیٹی جو کہ ظاہر ہے شہزادی تھی، وہ حرم سے نکل گئی. رات کو جب نگہبانوں کو پتہ چلا کہ ایک میں پہنچی تو سب بند تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. جب میں دروازے سے اندر گئی تو دیکھا کہ مدرسہ ہے. وہ مدرسے میں ایک حجرہ یعنی ایک کمرے میں ایک جگہ پر ایک قندیل جل رہی تھی. تو دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے. جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو اس نے کہا کہ آپ غلط آ گئی ہیں، یہ صرف طالب علموں کی جگہ ہے. کیونکہ وہ شہزادی تھی، اس نے کبھی نہ نہیں سنی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ خوب ہم تو شہزادی ہیں، ہم تو جو کہیں گے وہ کرنا ہے. وہ چپ ہو گیا. اس نے بولا بھارا سمجھ لو رات گزارنی ہے. تو باپ نے، بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم نے رات کو کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی صرف، میں نے وہی کھائی. کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ کھانا اتنا ہی تھا. کہا اس جوان نے تمہاری طرف دیکھا نہیں؟ کہا نہیں. کہا اس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کہا نہیں. کہا اس جوان کو لے کر آؤ. بادشاہ نے جب اس کو بلایا تو اس سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہاں ایک نگاہ پڑی تھی، وہ بھی غیر عمدن جب وہ آئی. کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے اس سے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی دنیا میں. تو کہا پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ تم اوج جوانی پر سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے لڑکی کو دوبارہ دیکھا تک نہیں؟ تو اس لڑکے کے ہاتھ اپنے اندر تھے. اس نے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا. اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ جب بھی میرے ذہن میں یہ وسوسہ آتا تھا تو میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا تھا، کہتا تھا پروردگار تو ہی ہے جو میری عفت کو بچا سکتا ہے. میں اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل پر رکھ دیتا تھا کہ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک قیامت کی آگ ہے. کہتا ہے ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی اور پھر صبح ہو گئی. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا کہ کیا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ کہا میں تو ایک طالب علم، میرا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہا جو تمہارے پاس ہے وہ ایک خاص عطا ہے جو کسی کے پاس نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ میر داماد تھا یا ان کے والد تھے جو ملا صدرہ کے بھی استاد تھے. عزیزان محترم، کتنا میں اپنی عفت کو بچا رہا ہوں. یہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، ہم نے اپنے استاد سے جملہ پہلی دفعہ سنا. ہم عفت پاک دامنی صرف عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ اپنی عفت کو بچائے. اپنی نہیں. عزیزان محترم، جوان پاک اپنی عفت کو بچائے. ایک ایک نگاہ سے، ایک فلم، ایک تصویروں سے اپنی پاک دامنی کو تار تار مت کرے. یہی تو ہوگا کہ پھر آپ بولے ہاں جس طرح حضرت عباس نے وفا کی اپنے مولا سے، میں بھی وفا کر سکتا ہوں اپنے مولا سے. پاک دامنی کریں عزیزان، پاک ہوں. مشکل نہیں ہے کوئی کام، سخت ہے، لیکن سختیوں کو برداشت کرنا پڑے گا. ایسے تھوڑی وقت کے امام کی فوج میں نوکری مل جائے گی. اب آپ ملکوں کی فوجوں میں داخلہ لیں، کیسا ہوتا ہے؟ ذرا سی پاؤں غلط پڑ رہا ہو، انگلی ٹیڑھی ہو، ریجیکٹ. اور یہ امام کی جو فوج ہے یہ صرف ظاہری بدن کو نہیں دیکھے گی، یہ سوچوں کو بھی دیکھے گی، تنہائی کو بھی دیکھے گی، سجدوں کو بھی دیکھے گی کہ جو اس میں پورا اترے گا آ جائیے. صرف باتوں سے ہم وقت کے امام تک نہیں پہنچ سکتے. عزیزان محترم، وقت امام کا مقصد گفتگو کا
مولا عباس کی ولادت والا دن یہی تھا کہ وقت کا امام اپنے وجود کو ایک نگاہ کو ہماری مجلس پر ڈالے، بس ایک نگاہ. سلام ہو میرا کہ جو حالت قنوت میں ہے، شاید قنوت میں میرے لیے دعا کر لے. ایک عالم دین نجف میں جب اپنا درس دیا کرتے تھے تو اپنے درس سے پہلے وقت کے امام کی گفتگو کرتے تھے. درس کے بعد بھی وقت کے امام مشہور ہو گئے تھے کہ وقت کے امام کا ذکر بہت کرتے ہیں. تو وہ جو عالم دین جنہوں نے واقعہ بیان کیا کہتا ہے میں ان کا شاگرد تھا. میں ایک دن درس سے پہلے پہنچ گیا. میں جیسے ان کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ بہت ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے سے کوئی کرب نظر آ رہا ہے، تکلیف میں ہے. تو میں نے بولا کہ کیا ہو گیا؟ کہا امتحان ہوا اور میں فیل ہو گیا. کہا کیسا امتحان؟ کہتا ہے میں رات کو خواب سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ شور مچ رہا ہے. تو میں نے بولا کیسا شور ہے؟ کہا جی امام کا ظہور ہو چکا ہے اور امام ہمارے شہر میں آج موجود ہیں. تو جب میں نے یہ سنا تو میں اٹھا، میں نے اچھے سے کپڑے پہنے اور میں جب باہر نکلا تو دیکھا کہ لوگ چہل ادھر ادھر، کوئی ٹکرا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. تو میرے لباس سے بھی لوگ ٹکرائے اور میں نے کہا کہ یہ عجیب ہے، لوگ یہ مجھے پہچان نہیں رہے، میں اتنا بڑا استاد ہوں. اللہ اکبر. کہتے کسی نے میری طرف اعتنا ہی نہیں کی، کسی نے توجہ ہی نہیں کی. کوئی چڑھ رہا ہے، کوئی گزر رہا ہے، ایک عجیب شور ہے. کہتا ہے میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو امام تک پہنچایا. جیسے ہی میں امام کے قریب گیا میں نے امام کے کان میں کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان محترم، جو آج تیار نہیں ہے، یہ ممبر چھوڑنا آسان نہیں ہے عزیزان محترم. جب امام آئیں گے میں مولا سے کہوں مولا میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. امام نے کیا کہنا ہے؟ امام بولے مجلس تو ہم پڑھیں گے، تم تھوڑی پڑھو گے. کیا میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے حساب سے. میرا کام یہی ہے. میں تیار ہوں کہ جب امام آئیں گے بولوں گا مولا سب چھوڑ دیا آپ کے لیے، کہاں نوکری کرنی ہے، کہاں جانا ہے، آگے رہنا ہے پیچھے رہنا ہے، گھوڑوں کو پکڑنا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے. میں آمادہ ہوں نہیں، کیونکہ میں تو اس چکر میں ہوں کہ مجھے بھی اگر امام بھی آئے تو مجھے کوئی ہائیلی کوالیفائڈ جگہ ملے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، پھر امام نہیں آئیں گے جب تک میں تیار نہیں ہوں اپنے آپ کو سب چھوڑنے کے لیے. کربلا ہے ہی یہی، عباس کا ذکر ہے ہی یہی کہ سب چھوڑ دو، ہاتھ میں پانی بھی آئے تو اس کو بھی پھینک دو. کیوں؟ کیونکہ وقت کا امام پیاسا ہے، وقت کا امام منتظر ہے. عزیزان محترم، وقت کے امام کی طرف توجہ دیجئے. میں نے نہیں کی، کاروان آئے گا اور چلا جائے گا، میں رہ جاؤں گا. اس نسلوں کے ان بچوں کو امام کے لیے بڑا کیجئے. اپنے گھر میں دن میں ایک دفعہ بچوں کے ساتھ کھانا کھائیے اور ان سے کہیے کہ بیٹا وقت کے امام کو یاد کرو، تم امام کے لیے ہو. تمہارا پڑھنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا چلنا سب امام کے لیے ہے. ورنہ عزیزان محترم وہ میری ماں کی محنت ضائع ہو جائے گی کہ جس نے مجھے ناد علی کہہ کر بڑا کروایا اور جس نے مجھے اپنی گودوں میں اٹھا کر امام حسین کی مجلسوں میں رونا سکھایا. محنت کو ضائع مت ہونے دیں. آج ماڈرن زمانہ ہو گیا ہے، آج ہم بہت زیادہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لائیو پروگرام مجلس سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی مجبوری ہے، لیکن جو اٹھ کے چل کے آ سکتا ہے. کسی کو یہ خطرہ ہے میری نوکری چلی جائے گی، میری گاڑی کو کوئی دیکھ لے گا. عزیزان محترم، آج یہ خطرے برداشت نہیں ہو رہے. کل جب آپ امام آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ رزق مگر خدا کے پاس نہیں ہے، رازق مگر خدا نہیں ہے. ابن آئے آدم، پروردگار کہتا ہے اے آدم میں تجھ سے کل کی عبادت نہیں مانگ رہا تو کیوں کل کے رزق کے لیے پریشان ہے؟
جب اس کا تقاضا ہی نہیں ہے کل کی عبادت کا مجھ سے، تو میں کیوں پریشان ہوں؟ تبھی پروردگار نے کہا آدم اگر تو ویسے کرے گا جیسے میں چاہتا ہوں تو میں تجھے سب کچھ دے دوں گا، لیکن اگر تو نے ویسا نہ کیا تو جانور کی طرح زمین پر دوڑتا پھرے گا، مگر پھر بھی تجھے وہی ملے گا جو میں نے تیرے لیے لکھا ہے۔ زندگی گزر گئی، رب کو راضی کریں، رب راضی تو سب راضی، اور رب راضی نہیں تو دنیا راضی ہو جائے۔ ایک شمع بھی قبر میں روشن نہیں کر سکتی دنیا، یہ عمل ہے جو قبر کو نور دے گا۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہونا چاہتا، آج مجھے تھوڑا سا انہوں نے پہلے بٹھا دیا کہ بھائی شعروں کو پڑھنے دیا کرو، تم اپنی تقریریں سناتے رہو گے، ڈپریشن میں پبلک گھر نہیں جانا چاہتی، تھوڑے شعر ویر بھی سننا چاہتی، سلوات بھیج دیں محمد وال۔ وہ میں نے کہا چند میں بھی کوئی ایک دو شعر پڑھی دوں آپ کی خدمت میں، تھوڑا آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ۔ عزیزان محترم دیکھیں، میرا قطعاً ہدف آپ کو ٹینشن میں ڈالنا نہیں ہے، میرا وظیفہ ہے، میری ڈیوٹی ہے، مجھے اپنے وقت کے امام کو حاضر ناظر جاننا ہے۔ میں مولا نے اگر مجھ سے یقین کریں سوال کر لیا، ہم نے تمہیں وہاں بھیجا تھا، ہم نے بھیجا تھا، تمہاری زبان میں طاقت نہیں تھی، تمہارے ذہن میں حافظہ نہیں تھا، ہم تھے جو تمہیں لفظ دے رہے، اور وہاں جا کر تم نے لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھا، کیا جواب دوں گا میں؟ وہ کہہ دے اللہ اکبر یا رسول اللہ، عزیزان محترم چند شعر، اس کے بعد ماشاءاللہ یہاں شاعر موجود ہیں ماشاءاللہ، وہ بہتر آواز میں پڑھیں گے، میری تو اردو بھی بہت اچھی نہیں ہے، تو بہرحال یہ ہمارے دوست عالم دین ہیں، ان کا کلام ہے کہ بے نوا ہے تعلق کیا بتلائیں کیا عباس ہے، بے نوا ہے نطق، معذرت کیونکہ نگاہ بھی کمزور ہو چکی ہے، بڑھاپے کی نشانی ہے، بے نوا ہے نطق یعنی زبان نہیں بتا سکتی، بے نوا ہے نطق کیا بتلائیں کیا عباس ہیں، مدعائے حیدر کا زہرا کی دعا عباس ہیں، نازش دل بندے پیغمبر وقار ہاشمی، غفلت عمران غرور عظمت عمران غرور لافتہ عباس ہیں، پیکر صبر و رضا تجسیم عشق سرمدی، محرم سر نہاں حق آشنا عباس ہیں، وارث شمشیر حیدر واقف رمز جہاد، صف شکن غازی قتیل کربلا عباس ہیں، گلشن عشق و ولا کی نکھت جان آفرین، آبروئے مشہد ملک وفا عباس ہیں، مانع باب الحوائج کاشف کرب و علم، کشتہ شمشیر اسیاں کی دوا عباس ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک باب الحوائج کی ایک تسبیح بھی دیتا چلا جاؤں، ہمارے استاد نے بھی آغا تحریری نے، کہ جب انسان بہت مشکل میں ہو اور حضرت عباس سے توسل اگر آپ نے کرنا ہے تو 132 دفعہ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ باب الحوائج جانے اور آپ کی مشکلات کو انشاءاللہ مولا حل کریں، اور جب یہاں سے آج اٹھیں تو انشاءاللہ مولا ہماری ساری مشکلات حل کریں۔ ابتدائے الطاف کی اور انتہا اکرام کی، یوسف خوش رو کے دل کا مدعا عباس ہیں، مشترک قدریں فضائل اور مصائب کی کہوں، مشترک قدریں فضائل اور مصائب کی کہوں، پیاس صحرا مشق پرچم الکما عباس ہیں، ہے شہادت کی تمنا حضرت عباس کو،
اور شہادت کی تمنا باخدا عباس ہیں۔ اسرار اہل حرم کا ہیں حسین ابن علی، اور حسین ابن علی کا آسرا عباس ہیں۔ کربلا خون شہیدان وفا کی ہے امین، اور امین رفت کرب و بلا عباس ہیں۔ جس طرح حیدر رہے ہیں بدر سے صفین تک، کربلا کے دشت میں یوں رونما عباس ہے۔ رشک جس پر مہر عالم تاب کو آنے لگے، میرے دل کو دے گئے ایسی ضیا عباس ہیں۔ راز یہ گرداب غم نے کر دیا مجھ پہ عیاں، صورت مولا علی مشکل کشا عباس ہیں۔ تا خدا بن کر نا خدا بن کر مجھے ساحل پر پہنچا کر گیا، نا خدا بن کر مجھے ساحل پر پہنچا کر گیا، میں نے طوفان سے فقط اتنا کہا عباس ہیں۔ راہ سے بھٹک نہیں سکتے اہل دغا، اے خوشا قسمت ہمارے رہنما عباس ہیں۔ اور آخری شعر، شاعر بھی صاحب جعفری ہیں۔ صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو، مشکل ہے تھوڑا، میرے لیے بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال مشکل شاعری پڑھنی چاہیے۔ صاحب آشفتہ سر مجنون حق آگاہ کو، خوف محشر کا کیا پیے روز جزا عباس ہیں۔ اور ایسی دعا کے ساتھ کہ مولا غازی عباس ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بچائیں، اور جتنی بھی دعائیں ہم لوگ لے کر آئے ہیں پروردگار ان کو قبول کریں۔ میں زیادہ آپ کا وقت دعائیں پڑھ کر بھی نہیں لوں گا، آپ اپنی دلوں میں دعاؤں کو رکھیں، اور ایک ہی دعا کہ جلد سے جلد وقت کے امام کا ظہور ہو، اور ہمیں بھی حضرت عباس کی طرح اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور حفاظت کی توفیق مل جائے۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔